ناظرین، طوفان نو گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نو گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ وہی لوگ طوفان سے اس دنیا میں بچ جانے والے باشندے تھے، لیکن ان 80 افراد میں سے بھی اللہ پاک نے اولاد صرف 3 کو عطا فرمائی۔ وہ 3 کون تھے جن سے دنیا نے دوبارہ جنم لیا؟ حضرت امام ابن عساکر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی وقفہ 1907 سال ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا، ان کو ایک نئی زبان عربی متعارف کروا دی۔ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، سوائے ان 80 لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ ناظرین، آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ہم نے اس کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، سام، حام، یافس اور کنان۔ حضرت سام کی اولاد سفید گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی، تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنان تھا جو اپنی ماں کی طرح نوح پر ایمان نہ لایا اور طوفان میں غرق ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تمام انسان نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ جب یہ 80 افراد کشتی سے اترے تو اللہ پاک نے حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹوں یعنی حام، سام اور یافس کے علاوہ باقی لوگوں کو ایک خاص بیماری میں مبتلا کر دیا جس سے ان کی اولاد نہ ہو سکی۔ شروع میں یہ تمام افراد بابل میں رہنے لگے، لیکن جیسے جیسے سام، حام اور یافس کی اولاد بڑھنے لگی تو انہوں نے دوسرے علاقوں میں ہجرت شروع کر دی۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے کر چکے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کی سب نوح علیہ السلام کی انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے بعد آنے والی تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام الیام، کہتان، اسور، عاد، کتبہ، ارفکس، نوت، کے، یود، ارشد اور ارام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں ارام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوس، جتر، ہول اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا اور یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ ہوس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یسرب نے ایک بستی آباد کی جو اس کے نام کی مناسبت سے یسرب مشہور ہوئی، لیکن جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے یسرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ ناظرین، سام کے بیٹوں میں سے ارام کے علاوہ صرف ارفکست کی اولاد کا تذکرہ تو تاریخ میں موجود ہے۔ ارفکست کے 2 بیٹے شالخ اور کمیورس تھے۔ کمیورس فارس کا جد امجد بنا۔ کمیورس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سمیاک، شام، تور اور مغنان اپنے علاقوں اور ان کی نسلوں کے موروں سے اعلیٰ کہلائے۔ ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فارس کے بادشاہوں کو جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس طرح ارفکست کا دوسرا بیٹا شالخ تھا، اس کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔
तारीख दानों ने इन्हीं आबिर को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी लिखा है। जत्तर के बेटे समूद जो सालेह अलैहिस्सलाम थे, इनके 2 बेटे थे। इनका एक का नाम फल्ज और दूसरे का नाम यकतान था। फल्ज हज़रत इब्राहीम के जद्द अमजद हैं, जबकि यकतान के 12 बेटे थे और वो सारे अरब में इबाद हुए और इन्हीं की औलाद अरब ममालिक में फैली। ये थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पहले बेटे साम की औलाद। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हाम की तफसील आपको बताते हैं। नाज़रीन, हाम के 10 बेटे थे। उनके नाम अकूश, हब्श, नाम, बोया, फोत, अफरंज, सिंध, कनान, हर्म्स, मिस्र और हिंद थे। इनमें सिंध की औलाद ने सिंध, कनान की औलाद ने कनान यानी शाम और मिस्र की औलाद ने मिस्र, हब्श की औलाद ने हब्शा और हिंद की औलाद ने हिंद को आबाद किया। इस तरह से मिस्र को मसरियों का जद्द अमजद कहा जाता है। उसके बेटों के नाम बुदूमी, अनासी, लयामी, नफूसी, फतरुसी, कसलूजा, कफ्तूरी बयान किए गए हैं। हाम का एक बेटा हिंद, जिसको हिंदुस्तान का जद्द अमजद कहा जाता है, इसके 4 बेटे थे, जिसका नाम पोरब, दुकन, नेहरूवाल और बंग थे। बंग बंगालियों का और यूरोपीय मशरकी हिंदुस्तान की दूसरी कौमों का जद्द अमजद था, लेकिन दक्कन और उसके 3 बेटे दक्कन की मुख्तलिफ कौमों के मूरों से आला कहलाए। अब बात करते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफ्स की। हज़रत याफ्स के 10 बेटे थे, जिनके नाम बिलतरतीब अर्दीस, तुर्क, हम्बर, चीन, मादी, माजूज, यादान, तोबल, मस्क और तेरास हैं। चीनी अवाम में हज़रत याफ्स के बेटे चीन की औलाद हैं। तुर्क की औलाद ने तुर्कस्तान की रास्ते इबाद की। मसलक और तोबल नेस रूस को इबाद किया। अभी भी रूस में ये 2 शहर मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। देखिए मेरे अल्लाह की शान, कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की इब्तदा की और फिर तूफ़ान नूह में एक दफ़ा इंसानों को ख़त्म किया और किस तरह फिर दोबारा तूफ़ान नूह के बाद करोड़ों इंसानों को पैदा कर दिया। बेशक ज़मीन व आसमान बल्कि इस पूरी कायनात का अल्लाह ही खालिक व मालिक है। हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि एक ही जद्द अमजद होने के बावजूद हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। अल्लाह पाक हम सब को हदायत और भाईचारा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।